تو لگا پتا کہ نبی کی عظمت ہمارے فہم، شعور اور ادراک سے بالا ہے. دلیل عقلی بھی دی آپ کو اور دلیل نقلی بھی دی، دلیل شرعی بھی، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بحیثیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بحیثیت نبی کے انسانی عقل، شعور اور فہم سے بالا تر ہے. یہ رکھیں گے یاد زندگی بھر. ایک عقلی دلیل دیں گے اس پر، ایک نقلی دلیل. تو اتنا عظیم رب اور اس عظیم رب کا اتنا عظیم محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمت وہی ہے جو غالب نے کہا فنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کما حقہ جانتے ہیں. تو بحیثیت رسالت آپ کی عظمت کا احاطہ کرنا ہمارے علم کی بساط سے باہر. بحیثیت انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں، ایک آپ کی مادی حیثیت ہے، ایک آپ کی روحانی حیثیت ہے. روحانی اعتبار سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی انتہا کو پا لینا انسانی عقل کے بس میں نہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے سورہ والضحیٰ کے نزول کے شان نزول کے سلسلے کہ نزول وحی بند ہو گئی کچھ عرصے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے وحی کا آنا بند ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی رنجیدگی ہوئی. اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوتا تھا، آپ اس سے لطف اندوز ہوتے تھے. اس سلسلے کے اندر جب انقطاع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گراں گزرا. تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے چین ہوئے کہ آپ تشریف لے گئے ایک بڑے پہاڑ کے اوپر، اور بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ فرمایا کہ میں پہاڑ سے چھلانگ لگا. فرمایا جب بھی یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ارادہ فرماتے تو فرشتہ سامنے آ جاتا اور فرشتہ کہتا کہ آپ پر نبوت فرض ہو چکی ہے، آپ نبی ہیں، نبوت کے فریضے تو آپ نے ادا کرنا ہے، اور فریضہ نبوت کی ادائیگی کے لیے بقائے حیات مطلوب ہے. بقائے حیات کے بغیر آپ فریضہ نبی ادا نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باز آ جاتے اپنے ارادے سے. اس موقع پر بعض اہل علم نے غضب کی بات لکھی، فرمایا کہ ٹھیک ہے فرشتہ آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا تھا اور یہ مشیت خداوندی تھی، منشاء خداوندی تھا، لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے چھلانگ لگا دیتے تو بھی آپ کو کوئی نقصان نہ ہوتا. کیوں نقصان نہ ہوتا؟ فرمایا یہ وہ مرحلہ تھا. دیکھیے انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، انسان دو چیزوں کا اور تین عالم سے انسان گزریں گے. تین عالم سے، یہ عالم دنیا عالم ناسود ہے، یہاں بھی انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، روح اور جسم سے. یہاں جسم روح پر غالب ہے. اس کے بعد عالم برزخ ہے، تو عالم برزخ کے اندر روح جسم پر غالب ہوگی، وہاں تکلیف کا تعلق روح کے ساتھ ہوگا. دنیا کے اندر عمومی تکلیف کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، اور قیامت کے دن روح اور بدن دونوں سے تکلیف اور راحت کا تعلق ہو. فرمایا کہ اس مرحلے پر جو انقطاع وحی کا مرحلہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی سے اپنے آپ کو گرانا چاہتے تھے، آپ کی روح آپ کے جسم کے اوپر غالب تھی، اور روح کو لیٹنے کے لیے وہ کوئی بستر نہیں چاہیے. جس طرح جسم ایک سخت جگہ کے اوپر آرام کر سکتا ہے، روح ایسے ہوا کے اندر بھی آرام کر سکتی ہے.
سمجھے؟ تو روحانی طور پر نبی کی روحانیت عظیم ہوتی ہے، اور پھر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی کیا بلندی ہو۔ تو بحیثیت رسول، عظمت رسول ادراک انسانی کے احاطہ سے بالا تر ہے۔ بحیثیت انسان مگر آپ کی روحانیت اس کو بھی انسانی فہم کے احاطے میں لایا نہیں جا سکتا۔ بحیثیت انسان آپ نے انسان کے لیے تعلیمات الہی کے مطابق جو زندگی انسان کے سامنے گزاری ہے، اس پر جب انسان دیکھتا ہے تو اس کی بھی اتنی وسعت ہے کہ جس ناحیے سے، جس گوشے سے، جس اعتبار سے آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ مطہرہ منورہ معظمہ کو دیکھیں گے تو وہ اس میں کامل اور مکمل نظر آئیں گے۔ اس لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو انسان جن زندگی کے جس شعبے میں اپنے لیے کوئی کامل مکمل مثالی کامیاب نمونہ دیکھنا چاہے، اپنانا چاہے، تو وہ تنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم، بحیثیت مربی، بحیثیت مزکی، بحیثیت داعی اللہ، اور ان ساری چیزوں کو اگر ایک جملے کے اندر آپ سمجھنا چاہیں تو داعی انقلاب۔